الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف۔ ناظرین، ملک میں جو ہے سالانہ 396 ارب روپے کی سمگلنگ کا جو ہے انکشاف ہوا ہے، اور اس سمگلنگ کا مجموعی جو حجم ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے، اور اس میں جو اشیاء شامل ہیں سمگلنگ میں وہ تمباکو، فیبرک، وہیکلز، چائے، آٹو پارٹس اور اس کے علاوہ موبائل فونز اس میں شامل ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سمگلنگ ہے، اس کا جو حجم بتایا گیا اس حساب سے اگر دیکھیں تو ملک، کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے اس کو برباد کرنے میں نہ صرف سمگلنگ کا ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ جو غیر قانونی طریقوں سے پیسہ جو ہے دوسرے ممالک میں شفٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمگلنگ سے حاصل ہونے والا جو پیسہ ہے وہ نہ صرف غیر قانونی کاموں میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ دہشت گردی مقاصد میں بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور نہ صرف وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرتا ہے بلکہ کسی بھی ملک کی وہ جو ہے اکانومی کے علاوہ اس کے لیے دہشت گرد کی جو کارروائیاں ہیں، دہشت گردی کارروائیاں اس میں بھی استعمال ہو کے ملک کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ آج جو میرا پینل ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہمارے سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف اسلام آباد جناب یاسر شہزاد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ عبدالوحید ڈوگر، اور ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جو ہے وہ شہزاد مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم یاسر شہزاد صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے، یاسر صاحب، یہ جو سمگلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ملک میں جو ہے سمگلنگ کا مجموعی حجم جو ہے وہ 750 ارب روپے جو ہے سالانہ ہے، یہ ایک بہت بڑا فگر ہے جو سامنے آیا ہے، جس کا انکشاف ہوا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے غیر قانونی سمگلنگ، اشیاء کی جو سمگلنگ ہے، سب سے زیادہ حجم اس میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرولیم کا ہے؟ ایک آپ نے بہت ساری اس پہ آپ کی سٹوریز بھی ہم نے دیکھی ہیں ماضی بعید میں کہ آپ نے اس پہ سٹوریز کی تھی، جو پیٹرول ہے ہمسایہ ملک سے جو سمگل ہو کے آتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمگلنگ ملک کی بنیادوں کو، معاشی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے؟ پہلے تو کاشف بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کسٹم احکام سے مل کے جو آپ کا ایرانی ڈیزل جسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے ملک کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے، اور وہ کچھ تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بلک میں آتا ہے یہاں پہ۔ پیچھے آپ نے سنا ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی سختی سے کہا کہ ایرانی جو ڈیزل ہے اس کی اور جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے اقتدامات اٹھائے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدامات اٹھائے۔ اس سے آپ نے دیکھا کہ کافی چیزوں کو فرق پڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان کے قدم اٹھانے والی بات نہیں تھی۔ آپ کوئٹہ سے تیل نکلتا ہے برستہ کراچی سے ملتان سے آپ کے پورے ملک میں جو ہے وہ تیل جو ہے ایرانی ڈیزل جو ہے پورے نیٹ ورک کا پورا نیٹ انکشاف ورک کر رہے ہیں جی، پورا نیٹ ورک۔ آپ یقین مانیں کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کسٹم احکام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ ایک کنٹینر جو ہے سمگلنگ شدہ سگریٹ کا کنٹینر پکڑا گیا اسلام آباد میں، اور اس میں کروڑوں کی تعداد میں سگریٹ موجود تھے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس طرح کے کئی کنٹینر جو ہیں پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بعد میں ان کا پتہ نہیں لگتا۔ وہ یاسر صاحب، یہ جو آپ سگریٹ کی بات کر رہے تھے، اس میں سمگل شدہ سگریٹ جو ہے ایک تو جعلی بنتے ہیں، آزاد کشمیر کی طرف سننے میں آیا ہے کہ کورین سگریٹ ہے وہاں جعلی بنائے جاتے ہیں۔ سمگل شدہ جو سگریٹ ہے ان کا وے، جیسے آپ نے ہمیں پیٹرولیم کا بتایا کہ وے کیا ہے، اس کا کیا وے ہے؟ اس کا زیادہ تر جو وے ہے وہ چمن بارڈر ہے، اور وابستہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر باقی جو ہے مختلف علاقوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کاشف کہ ہم لوگ، اچھا آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ریٹیلز میں آتے ہیں تو اس میں اسی طرح ٹیکس لگا ہوتا ہے جیسے ٹیکس پیڈ سگریٹ آئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح جو آپ کا ایرانی ڈیزل ہے وہ بھی جب آپ کے پمپوں پہ آ جاتا ہے اچھا اس میں جو ایرانی ڈیزل ہے نا، اس میں دو بندوں کی، دو جو آپ کے ادارے ہیں ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ایک تو آپ کا کسٹم، ٹھیک، جو اس کو آپ کے پنجاب میں، آپ کے سندھ میں، اور آپ کے بلوچستان میں، اور آپ کے کیا کہتے ہیں KPK میں داخل ہونے دیتا ہے۔ دوسرا ضلعی انتظامیہ، جیسے ہر علاقے کا DC اور کمشنر اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ کے جو پمپس ہیں وہ DC اور کسٹم کے انڈر آ جاتے ہیں، اور
ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو چیکنگ میں رکھیں کہ یہ جو پٹرول اور ڈیزل استعمال ہو رہا ہے پمپ میں، کیا یہ استعمال کرنے کے قابل ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو منتھلی چلتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کرپشن، یہ بہت بڑے پیمانے پہ مل کے ضلعی انتظامیہ اور کسٹم مل کے کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کسٹم کے علاوہ بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تو پرائم منسٹر نے بھی ایک دو دن پہلے میں میٹنگ وہی لی تھی اس بتانے حوالے لگا سے۔ ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں آپ کے چیف آف آرمی سٹاف نے اس بارے میں میٹنگ بٹھائی اور آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ایک اتھارٹی بننا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اب 2 سال بعد اللہ اللہ کر کے وزیر اعظم کو جب دوبارہ اس پہ کھنگاڑا ہوش گیا، آیا ذرا۔ ہوش آیا اور ان کو جب ہلایا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایک اتھارٹی بنائیں گے۔ اچھا آپ کو مزے کی بات، اتنا بڑا 2 سال کا جیسے صاحب اس میں گیپ ڈالا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مافیا اس کے پیچھے، بہت بڑے مافیاز کا ہاتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کے بہت بڑے سیاستدان شامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں بڑا شور و غل ہوا تھا کہ کئی ایم این ایز اور کئی منسٹرز کا نام لیا گیا تھا کہ یہ اس کاروبار میں انوالوز ہیں۔ اور آپ اصل میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہم یہ چیزیں روکیں گے نہیں نا، ہمارا ملک کو ترقی کرنے کے لیے نا بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں یہ ایک اہم رکن کہا جا سکتا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ جو ایرانی ڈیزل آتا ہے آپ کا، اس کی گریوٹی ہوتی ہے، آئل کی اور ڈیزل کی گریوٹی ہوتی ہے۔ جو ڈیزل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور جو آئل ہے وہ کم ہوتا ہے، سکڑتا ہے۔ ڈیزل جو ہے وہ پھیلتا ہے زیادہ، اس کی اگر آپ کا جو تعداد ہے اس کی جو حجم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جو آپ وہاں سے لے کے جو ایران سے سمگلنگ ہو کے پاکستان میں ڈیزل آتا ہے، ایک تو وہ اتنا صاف نہیں ہوتا، جس سے آپ کی جو سڑکوں پہ اربوں روپے کی گاڑیاں پھیل رہی ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جی، ان کے انجنز کو فرق پڑتا ہے۔ اور جو یہاں پہ جو آپ ان کے لیے پھر آٹو پارٹس بھی سمگل کیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور آپ دیکھو کہ وہاں سے جو ڈیزل جو آپ کا جو ڈیزل ہے، سمگلنگ شدہ ڈیزل جو یہاں پہ ایرانی ڈیزل آتا ہے، اس کی ریفائن کا کوئی طریقہ نکال نہیں ہے، کیونکہ وہ ریفائن ہوتا ہی نہیں، وہ ایران سے آیا ہے اور سیدھا پمپوں میں گر گیا ہے۔ پمپس والے کیا کرتے ہیں، کچھ ڈیزل جو ہے وہ اصل اور کچھ یہ مکس کر کے لوگوں عوام کو الو بنا رہے ہیں۔ اور اس میں آپ یقین مانیں گے کہ آپ کل اس پہ ضرور پروگرام کریں، ڈی سی سے بات کریں، کمشنر سے بات کریں، وہاں تک منتھلیاں جاتی ہیں۔ خالی میں اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انتظامیہ اور آپ کی پولیس، دیکھیں آپ کبھی بھی یہاں سے اگر ہم لوگ، ہمارے پاس کاغذ نہیں نا، آپ اسلام آباد میں پھریں، جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس گاڑی کے پیپر نہیں نا تو یہ پولیس والے آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے۔ یار ایک چیز سمگلنگ شدہ آپ کی ان سڑکوں میں گھوم رہی ہے، پورا ایک ٹرالا نکل پورا رہا ہے، ٹرالا ایک کود رہا ہے جگہ جس میں 60,000 لیٹر ایرانی ڈیزل موجود ہو اور وہ سڑکوں میں گھوم رہا ہے۔ وہ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک جی آگے بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ کی انتظامیہ پولیس سب خاموش ہے، سب کو منتھلیاں جا رہی ہیں، سب کو کمیشن جا رہی ہے، اور وہ مزے سے اپنی کمیشن کو انجوائے کر رہے ہیں اور ملک کا ستیہ ناش پھیر رہے ہیں۔ اگر یاسر صاحب آپ کا کاشف، اگر یہ لوگ جو ہیں اس کو ایک اتھارٹی بنا کے ایک رول میں لے آئے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، ہم لوگوں کو آئی ایم ایف نہ جانا پڑے۔ یہ جتنا آپ حجم بتا رہے ہیں نا، اس سے جو 10واں حصہ ہے نا، وہ ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لینے کے لیے نا تلے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو موبائل فونز ہیں یہ بھی اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ موبائل فونز کی سمگلنگ ہو رہی ہے، نہ صرف ایئرپورٹس پہ ہو رہی ہے بلکہ بارڈرز پر بھی یہ سمگلنگ جاری ہے۔ سمگلنگ ایک سائڈ سے نہیں ہو رہی، دونوں سائڈ سے۔ پاکستان میں جو یہاں پہ اسلام آباد میں اگر سنیچ ہوتا ہے فون، تو افغانستان میں تو پی ٹی اے ہے کوئی نہیں، وہاں پہ نان پی ٹی اے والا ہے، کوئی بھی موبائل فون یہاں سے آئی فون اسپیشلی اگر سنیچ ہوتا ہے تو وہاں پہ تو وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ جو سمگلنگ کا حجم صرف پیٹرولیم کا بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں اس نومبر میں 25 ماہ کے دوران اس نومبر میں خالی پیٹرولیم کا حجم جو ہے 500 ارب روپے ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اتنی زیادہ سمگلنگ ہے، ارباب اختیار آنکھیں بند کیے ہوئے؟ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں تمام چیزوں کا ذکر کیا، ایشیا خردون جو اسمگل ہو رہی ہیں، تو انسانی اسمگلنگ جو ہے نا، اس کی مد میں بھی کروڑوں اربوں روپے جو ہے نا وہ کمایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ لوگ جو ہے بیرون ملک جا کر بڑی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔
اور اب آپ ذرا موبائل فون کی طرف آ جائیں. موبائل فونز میں اس قدر دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہ 29/11/2024 کو ایک فلائٹ جو ہے وہ دبئی سے آتی ہے اور معروف شاہ نامی ایک مسافر اس میں سوار ہوتا ہے اور وہ جہاز سے باہر نکلتا ہے. وہ سیکیورٹی اہلکار کو ایک شاپنگ بیگ تھما دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا CCTV کیمرے میں جو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور وہ سیکیورٹی اہلکار اس کو اپنی جیکٹ میں رکھتا ہے اور ڈپارچر لان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ساتھ ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ASF کا مانیٹرنگ روم ہے وہاں لے جایا جاتا ہے. وہاں لے جا کر کسٹم حکام کو ASF حکام کی جانب سے آگاہ کیا جاتا ہے. اب 14 آئی فون جو ہیں 16 Pro Max وہ اس جیکٹ سے اس شاپنگ بیگ سے برآمد ہوتے ہیں. اچھا ہونا تو یہ چاہیے اب ہمارا تقریباً 1 کروڑ سے زائد مالیت کے بنتے ہیں. اگر 5 لاکھ کا بھی کریں تو 14 آئی فون 70 لاکھ روپے اتنی اماؤنٹ ہے. اب کسٹم حکام کی ملی بھگت یا نااہلی دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 50 لاکھ سے زائد اگر کسی سے سامان برآمد ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, وہ سامان ضبط ہو جاتا ہے. اب 70 لاکھ کے آئی فون تھے, اس دونوں مسافر کو بھی وہ جو اس کا سہولت کار تھا سیکیورٹی اہلکار بھی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. سیکنڈ جو بارڈر کی بات کی آپ نے, ایرانی تیل کی بات کی, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کے روزانہ کی بنیاد پر 50 سے 60 لاکھ لیٹر جو تیل ہے وہ سمگل ہو کر پاکستان آ رہا ہے. اچھا, اور روزانہ کی بنیاد پر. اور یہ سمگل شدہ جو آئل ہے, جس طرح یاسر صاحب نے بھی کہا کہ اس سے گاڑیوں کے انجن تباہ ہو کر رہ گئے. پھر آٹو پارٹس آپ اسلام آباد میں دیکھیں, اسلام آباد میں پولیس کے 2 پیٹرول پمپ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جتنے بھی بھاری ٹرانسپورٹ ہیں آپ کے یہ ڈمپرز ٹرک ڈرائیور جو ہیں ان کو ٹریفک پولیس والے روکتے نہیں ہیں. اگر روکے بھی تو ان کو مخصوص قسم کی ایک پرچی تھما دی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں بھی پولیس روکے آپ نے یہ پرچی دکھا دینی ہے. اور وہ جو پولیس کے پیٹرول پمپ ہیں ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے وہی 2 نمبر تیل جو ہے ہمارے پیٹرول پمپ سے ڈلوانا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ وہاں دیکھیں بارڈر پہ کوئی مطلب اس طرح CCTV کیمریز نہیں ہیں. لوگوں کی دیدہ دلری دیکھیں کہ جہاز سے باہر نکل رہا ہے وہاں اس کو پتہ ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے. تمام صاحب ایک آپ ذکر کر رہے تھے ایک سافٹ سمگلنگ کا بھی, کہ سافٹ سمگلنگ بھی کی جاتی ہے, جیسے اسلام آباد میں یہ ویئر ہاؤس ہے کسٹم کا, کہ یہاں پہ جو کنٹینر منگائے جاتے ہیں اس میں یہ کچھ کچرا ثابت شو کر دیتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی معاف کرا, یہ بھی تو سمگلنگ کے زد میں آتا ہے, یہ بھی آپ ذکر کر رہے تھے. دیکھیں آپ پاکستان میں بدقسمتی سے آپ کسی بھی پولیس چیک پوسٹ پر کوئی بھی انسان, کوئی بھی غیر ملکی 500 روپیہ رشوت دے کے پورا پاکستان گھوم لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے کسٹمز حکام جو ہے نا سر اس میں, اور FBR, ابھی آپ سگریٹ کی بات کر رہے تھے, اب ہم سارا ملبہ کسٹم حکام پر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہیں, لیکن اس میں سر آپ دیکھیں کہ جو سگریٹ ہیں یا کوئی بھی بوتل ہے وہ جب کسی فیکٹری میں تیار ہوتی ہے تو اس پر پراپر ایک سٹیمپ ہوتی ہے اور FBR کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. جی, اب FBR کا جو افسر ہے وہاں پر پراپر ان کا آفس ہوتا ہے. آپ بڑی جو فیکٹریز ہیں دیکھ لیں سگریٹ بنانے والی, وہاں پہ پراپر یہ جیلم میں ہمارے ہے کہ اس میں پراپر اندر ان کا آفس ہوتا ہے, وہ ٹرک باہر نہیں نکل سکتا جب تک اس کی ڈیوٹی پے نہ ہو, اور باقاعدہ وہ سٹیمپ کرتے ہیں ہر ایک پیکٹ کو, ہر ایک بوتل کو باقاعدہ سٹیمپ کی جاتی ہے. اور بغیر سٹیمپ کے FBR کے افسر کی موجودگی میں سگریٹ یا بوتلز وغیرہ وہ سائڈ پر رکھی جاتی ہیں. اب FBR کو کوئی نہیں پوچھتا. تمام جتنی بھی اسمگلنگ شدہ ایشیا ہے جو ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, یہ بلیک منی کہاں استعمال ہوتی ہے سر؟ FATF جو ہے ابھی تک کیوں ہمارے ناک میں دم کیے ہوئے, اسی وجہ سے کہ ہمارے جو فائنینشیل معاملات ہے مطلب کلیئر نہیں ہے چیزیں کہ بلیک منی کہاں سے اکٹھی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یار جس طرح یاسر صاحب نے کہا کہ جو ہمارے ہائی آفیشلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, پولیٹیشنز ہیں, وہ اس میں انوالو ہیں. تو ڈیفینیٹلی سر آپ دیکھیں کسی کی کھوج لگانا کہ کون کون ایرانی تیل کی یا دیگر اسمگلنگ میں ملوث ہے تو کوئی میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. کسی کی مطلب بینک سٹیٹمنٹ ہے, کوئی ہے کون, کسی کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, یہ کوئی کھوج لگانا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس تمام تر معاملے میں چونکہ ہم اس عوام میں سارے ہی رنگے ہیں, ٹھیک ہے, جب تک کوئی دیانتدار شخص جو ہے وہ نہیں آئے گا تب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں یاسر شہزاد مرزا صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. اس کا جو اتنا حجم ہے اس کا اسمگلنگ کا, اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا صدباب, آپ پارلیمنٹ کی بیٹ کرتے ہیں, آپ کو پارلیمنٹ پرانے, آپ بیٹ رپورٹر ہیں,
پارلیمنٹ میں کوئی ایسی قانون سازی کی جانی چاہیے, کوئی ضروری ہے, اس لیے کوئی علیحدہ سے اتھارٹی, جیسے یاسر صاحب نے ذکر کیا, علیحدہ سے کوئی اتھارٹی بنائی جائے پراپر جس سے ورک آؤٹ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں, ہمیں سمگلنگ کی جو روک تھام ہے اس کو پہلے ان بنیادوں پہ دیکھنا پڑے گا کہ سمگلنگ ہوتی کیوں ہے. حکومت نے یہ تو بتا دیا کہ مجموعی طور پر 750 ارب روپے کی جو ہے وہ سمگلنگ ہوئی ہے سالانہ, لیکن حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لیکیج کہاں پر ہیں. ہمیں جب تک ہم اس کی لیکیج کو نہیں روکیں گے تب تک یہ لیکیج تو ہمیں یاسر صاحب بھی بتا رہے ہیں نا کہ اس کی چمن سے ہے, کوئٹہ سے ہے, یہ افغانستان کے بارڈر سے, جی اسی طرح ہی ہے. ایرانی اب بارڈر سے. بات یہ ہے کہ یہ ساری سمگلنگ ظاہر ہے بارڈر سے ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں دو بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ سمگلنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو لوکل صنعت ہے, ہماری مقامی صنعت ہے, ہم نے اس کو فروغ دینا چھوڑ دیا. سیکنڈلی یہ کہ ہم نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مقامی صنعت کو چھوڑ کر سمگلنگ کا سامان منگوانا بہتر سمجھتے ہیں. پرافٹ مارجن ان کا بڑھ جاتا ہے. مارجن بڑھے. جب تک ایف بی آر اور حکومت یہ سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے, جو مقامی صنعت ہے اس کو فروغ نہیں دیں گے, جو اتنے بھاری بھرکم ٹیکسز لگاتے ہیں, ظاہر ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ سمگلنگ کرواتے ہیں, جس میں آپ نے ذکر کیا پیٹرول کا. اتنے زیادہ لمبے پروسیجر سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں, جہاں پر کسٹم کا جو سٹاف بیٹھا ہے, کرپٹ سٹاف کا, ان کا محاسبہ کیا جائے. بارڈر کے اوپر ظاہر بارڈر سے کراس ہو کے جس ملک کے اندر ضلعوں میں تحصیلوں میں یہ چیز جاتی ہے تو وہ ظاہر بارڈر سے کراس ہوئی ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے ہاں بارڈر کے اوپر کسٹم اور ایکسائز والے, ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پر اس کو کنٹرول کرتی ہیں. جب تک آپ ان کی مانیٹرنگ کا نہیں کچھ کریں گے یہ سمگلنگ نہیں رکے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ 500 روپیہ بھی کوئی نہیں چھوڑتا. تو اگر آپ بارڈر کے اوپر مانیٹرنگ سسٹم لگائیں, وہاں سے اگر اس سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ رک سکتی ہے. جب تک میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہماری جو مقامی صنعت ہے اس کو یہ فروغ دیں, ٹیکسز میں جو ہے وہ گنجائش کریں. اب ہمارا ایف بی آر کیا کرتا ہے, ایک 10x10 کی کریانے کی دکان ہے, ایف بی آر وہاں پہ تو بڑی بدماشی سے کھڑا ہو جاتا ہے. میں شہزاد صاحب آپ کی بات یہاں کاٹوں گا کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے, افغانستان شورش زدہ علاقہ ہے, ایران پر پابندیاں ہیں, وہاں سے بھی سمگلنگ جو ہے وہ بائی فورس بھی کی جاتی ہے, کیونکہ ان کے پاس سورس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی ہی بات ہے کہ ان ممالک سے بھی بات کرنی چاہیے ہمیں, بالکل کرنی چاہیے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں. ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے بارڈر کو دیکھنا ہوگا, ہمیں بارڈر اپنے کو اس سسٹم میں سیل کرنا ہوگا. اور کسٹم اور ایکسائز والے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کوئی ڈیجیٹلائزیشن سسٹم ہو, جیسے کوئی کیمرہ کوئی اور چیز ہو. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے یہ سمگلنگ کو آپ نہیں روک سکتے. اور ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ موقع پر اگر ایسا کوئی سامان کسی کمپنی نے جیسے جعلی انوائس وغیرہ بنا کے وہ منگواتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی, لیکن بریک پر جانے سے قبل ایک اہم خبر ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ سیکرٹری جنرل جو جے یو آئی فے ہے مولانا عبدالغفور حیدری, انہوں نے کہا کہ مدارس بل منظور نہ ہونے کی صورت میں 7 دسمبر تک ہم 8 دسمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اس پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.